الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين میرے نہایت ہی قابل احترام دوستوں عزیزوں معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج پوری دنیا میں ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کا یہ دن خوشی و مسرت کا دن عطا کیا جس میں آپ اور میں شریک ہیں جو شریک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت فرمائے میرے دوستوں میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ سے قبول فرمائے آمین اور آپ حضرات نے اس آیت کریمہ کو سننے کا شرف حاصل کیا دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے پڑھنے اور سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اسے درگزر فرمائے میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ فصلی لربک بس تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے وانحر اور قربانی کرو میرے دوستوں آج کا دن ہر مسلمان کے لیے تمام دنیا کے عالم میں جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کے لیے نزول رحمت الہی کا دن ہے سنت ابراہیمی علیہ السلام کا دن ہے تمام مسلمانوں کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانیاں اور میری زندگی اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میرے دوستوں نماز بھی ہم پڑھتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں قربانی بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور زندہ ہے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میرے دوستوں ہمارا مرنا بھی اسی کے لیے ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ رب العزت کے لیے اور اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے بہرحال دوستوں آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے قربانی کا دن ہے
یہ قربانی کس طرح ہم مسلمانوں پر واجب ہوئی، آج ہم یہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ اتنی آزمائش مال و دولت پر، پھر جان پر، پھر آخر میں اولاد پر۔ میرے دوستوں، ہم پر تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، ہم اسے حکمت الہی سمجھتے ہی نہیں۔ ہم بس صرف اپنے مفاد کے لیے کہتے ہیں کہ بس یہ آزمائش صرف ہمارے لیے ہے، تو ایسا بالکل نہیں۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو آزمایا تو ہم کس قید کی موری ہیں؟ وہ تو انبیاء کرام تھے، اور پھر ہر آزمائش میں کامیاب بھی ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بہت سی آزمائشیں فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک بیابان جگہ میں چھوڑا۔ بحکم الہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے رفتے دیگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آئے جہاں انسان کو کیا کسی پرندے کا بھی نام و نشان نہ تھا، اور دور دور تک درخت نظر نہیں آتے تھے۔ ایسی جگہ میں حکم الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑا ہے، اور چھوڑ کر جب چھوڑا تو بی بی حاجرہ نے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس طرح اکیلے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے۔ پھر دوسری بات پوچھتی ہے، پھر جواب نہیں ملتا، پھر دوبارہ پوچھتی ہے، پھر کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو مجھے قبول ہے، جس کا یہ حکم ہے وہی ہماری حفاظت کرے گا، کیونکہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمارے لیے رزق لکھا، ہم زندگی میں کیا کیا کرنے والے ہیں اسی نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ تو میرے دوستوں، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی تکمیل فرمائی۔ پھر وقت گزرتا گیا، دوبارہ آپ علیہ السلام کو خواب آیا کہ ایک فرشتہ انہیں کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم قربانی کرو۔ 2-3 دن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آ رہا تھا، تو پھر بی بی حاجرہ سے فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور پھر بی بی حاجرہ سے کہتے ہیں اس کو تیار کریں، اس کو دوست کے گھر لے جانا ہے،
दावत है, उससे मुलाकात करवानी है, अच्छे तरीके से तैयार करो। तो बीबी हाजिरा पूछती भी नहीं, दोस्त की दावत है, फिर वो तैयार करती हैं, अच्छे तरीके से लिबास पहना है, सुरमा लगाया, जुल्फे सजाई और रवाना कर दिया। जब कोई इंसान अपने बच्चों को छोड़ जाता है, मिसाल के तौर पे बच्चे घर पे होते हैं और बाप जो है वो कमाने के लिए कहीं निकल जाता है, तो जब वापसी पर आता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर आता है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हुक्म इलाही हुआ तो वो सिर्फ अपने साथ एक रस्सी और छुरी लेकर आए थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस मकाम पर ले जाते हैं जहाँ पर उनको कुर्बान करना था, ज़िबा करना था। बहरहाल दोस्तों, जब वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया, फिर छुरी फेरी, छुरी काम नहीं कर रही, इतनी देर छुरी वो इसलिए नहीं काट रही थी, उसको अल्लाह का हुक्म ही नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी से फरमा दिया था कि इस्माईल के नाजुक से गले को तुम्हें काटना ही नहीं है। 2-3 बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते हैं, लेकिन छुरी इतना नाजुक सा गला काट नहीं सकती। तो फिर आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में आते हैं और उस छुरी को एक पत्थर पर मारते हैं, तो उस छुरी से वो पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी से कहते हैं, फरमाते हैं कि तूने इस पत्थर को, इतना सख्त पत्थर, इसको तूने 2 टुकड़े कर दिया और इस्माईल का तू गला नहीं काट सकती। तो छुरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़बान अता करता है और छुरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहती है कि जब आपको आग में डाला गया, फिर आग गुलजार हो गई, उसको तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बार हुक्म दिया था, मुझे तो अल्लाह तबारक व तआला ने 7 बार हुक्म दिया है कि तूने इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाजुक से गले पर चलना नहीं। तो मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी आजमाइश ना बाप ने सोचा, ना बेटे ने सोचा। आज अगर किसी की औलाद इंतकाल कर जाती है, बेशक ये बड़ी आजमाइश होती है। किसी के कमाने वाला सिर्फ वो एक ही होता है, या वो बचपन में ही, अभी हाल ही में एक भाई की बेटी इंतकाल कर गई, 2 दिन की थी, और उस बच्ची की माता बहुत ही गंभीर थी। तो गंभीर होना नहीं चाहिए, गंभीर होना भी उनका हक है, लेकिन यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज़माइश होती है। अल्लाह तबारक व तआला की चीज़ थी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रज़ा से वो चीज़ दोबारा ले दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए और ऐसे माँ बाप को खुश होना चाहिए कि ऐसी औलाद जब इंतकाल करती है तो वो तब तक जन्नत में नहीं जाती जब तक वो अपने माँ बाप को अपने साथ ना ले जाए। तब तक जन्नत में नहीं ले जाती जब तक अपने माँ बाप को अपने साथ ना ले जाए। तो मेरे दोस्तों, ऐसी औलाद पर रंज नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, अगर हमें ऐसे कोई कहे कि अपना बेटा कुर्बान कर दो,
کہ میرا بیٹا ایک ہی تو ہے، تو ہمارا کمانے والا کوئی نہیں، لیکن قربان کیا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر کہ 90 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، اور پھر حکم الہی بجا لانے کے لیے انہیں قربان کرنے کے لیے چلے، قربان کرنے کے لیے چلے، تو شیطان نے بھی بھٹکانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے حاجرہ، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا، کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے گیا ہے؟ بی بی حاجرہ نے کہا مجھے پتا ہے، وہ تو اپنے دوست کی دعوت پر اسے لے گئے۔ تو شیطان کہتا ہے نہیں، تمہیں پتا نہیں، تم اتنی بولی ہو، تمہیں پتا نہیں، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، قتل کرنے کے ارادے سے لے گیا ہے۔ تو بی بی حاجرہ کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، شیطان مردود کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو۔ جب یہ جملہ بی بی حاجرہ سنتی ہے، بی بی حاجرہ سنتی ہے تو فرماتی ہے اگر یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل کیا میرے پاس 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی، ایک اسماعیل کیا 1000 بھی ہوتے تو میں یہ قربان کر دیتی۔ اس میں ایک چندہ مسجد کا ہے اور دوسرا عیدگاہ کا ہے، آپ حضرات دوستوں چلتے چلتے پھر وہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہارے والد گرامی تمہیں یہاں قتل کرنے کے ارادے سے لے کر آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو قتل کرے گا؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی باپ نے کسی بیٹے کو قتل کیا ہو۔ تو پھر وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے شیطان کی زبان سے نکل ساتھ پل کر یا مانتے ہیں تو شیطان ناکام ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ چھری پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر چھری سے کہتے ہیں کہ تو اس نازک سے گلے کو کاٹ نہیں سکتی، پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیے، تو چھری جو سے کہنا تھا وہ کہہ دیا اس نے۔ پھر آخری بار جب چھری پھیرتے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جاؤ جنت سے ایک مینڈا لے کر آؤ اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی جگہ پر رکھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، پھر وہ مینڈا لے کر آتے ہیں، مینڈا لے کر آنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی جگہ پر رکھتے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی جگہ پر وہ مینڈا ذبح ہوتا ہے، وہ جنتی مینڈا ذبح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ ابراہیم تو اپنی آزمائش پر کامیاب ہو گیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، تحقیق آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، حکم الہی بجا لائے، اور ہم نیکوکار کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، قربانی ہمارے اوپر اس طرح واجب کی، سنت ابراہیمی اس طرح ہم پر واجب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اس قدر محبوب ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا و سنانا اور اس پر عمل کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میرے دوستوں، عید قربان کا دن ہے، عید کے کچھ مسائل ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ عید کا جو جانور ہوتا ہے وہ اچھا موٹا اور تازہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اگر اس میں عیب ہوگا، کم عیب ہے تو وہ قربانی مقبول ہو جائے گی، اور بہت زیادہ عیب ہے تو وہ قربانی ہی جائز نہیں۔ جیسے کہ اندھا ہے، کانا ہے، کان نہیں، تھن کٹے ہوئے ہیں، انتہائی حصے سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے، اس طرح وہ پھر قربانی جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک عرض کروں گا کہ قربانیوں کا دن ہے، جو بھی حضرات قربانی کرتے ہیں تو وہ جو قربانی کی کھال ہے، آپ حضرات وہ دارالعلوم اسحاقیہ غوثیہ المرکز البخاری کو دے کر تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا دینا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔